25ویں دعا آپ کی دعائے خیر اولاد کے حق میں۔ خدایا اور مجھ پر میری اولاد کی بقا، ان کے حالات کی اصلاح اور ان سے میری بہرمندی کے ذریعے احسان فرما۔ خدایا میرے حق میں ان کی عمر دراز کر دے، ان کی مدت حیات میں اضافہ فرما دے، ان کے کمسنوں کی تربیت فرما، ان کے کمزوروں کو طاقت عطا فرما، ان کے بدن کو صحت دے، ان کے دین و اخلاق کو درست فرما، ان کے نفس و اعضاء و جوارح اور جن اشیاء کے لیے ان کے بارے میں فکر مند ہوں سب میں عافیت عطا فرما۔ ان کے رزق کو میرے ذریعے اور میرے ہاتھوں مسلسل بنا دے، انہیں نیک کردار، پرہیزگار، صاحب بصیرت، فرما بردار، تیری اور تیرے اولیاء کی اطاعت کرنے والے، محب، مخلص اور اپنے دشمنوں کا دشمن اور ان سے بغض رکھنے والا بنا دے، آمین۔ خدایا ان کے ذریعے میرے بازوؤں کو مضبوط بنا دے، میری کجی کو سیدھا کر دے، میرے عدد میں اضافہ کر دے، میری محفل کو آراستہ کر دے، میرے ذکر کو زندہ بنا دے اور میری غیبت میں انہیں میرا بدل بنا دے، میری حاجتوں میں ان کے ذریعے میری امداد فرما اور انہیں میرا چاہنے والا اور میرے حال پر مہربانی کرنے والا اور میری طرف توجہ کرنے والا اور میرے حق میں سیدھا اور اطاعت گزار بنا دے، جہاں نہ معصیت کریں، نہ آنکھ ہوں، نہ مخالفت کریں اور نہ غلطی کریں۔ میری امداد فرما ان کی تربیت، تعدیب اور نیکی کے سلسلے میں، اور مجھے ان کے ساتھ مزید اولاد ذکور عطا فرما اور اسے بھی میرے حق میں خیر قرار دے دے۔ میں جس چیز کا سوال کر رہا ہوں اس میں انہیں میرا مددگار بنا دے اور مجھے اور میری ذات کو شیطان رجیم سے پناہ میں رکھنا کہ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور تو نے ہی امر و نواہی کی ہے اور اپنے امر کے ثواب کی رغبت دلائی ہے اور اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، اور شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیا ہے جو ہمیشہ مکاری کرتا رہتا ہے، اور اسے میرے اوپر وہ اختیار دے دیا ہے جو مجھے اس کے اوپر نہیں دیا ہے، اور اسے ہمارے سینوں میں ساکن کر دیا ہے، ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑا دیا ہے۔ ہم اس سے غافل بھی ہو جائیں تو وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے، اور ہم اسے بھول بھی جائیں تو ہم کو بھلاتا نہیں ہے۔ تیرے عقاب سے مطمئن بناتا ہے اور دوسروں کا خوف پیدا کرتا ہے۔ ہم برائیوں کا ارادہ کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور نیک عمل کا ارادہ کرتے ہیں تو روک دیتا ہے، خواہشات کو لا کر سامنے رکھ دیتا ہے اور شبہات کو ہمیشہ نظر کے سامنے رکھتا ہے۔ وعدے کرتا ہے تو جھوٹے وعدے کرتا ہے اور امید دلاتا ہے تو اس کے برخلاف کرتا ہے۔ اب اگر تو اس کے مکر کو توڑ نہ دے گا تو وہ ہمیں گمراہ کر کے چھوڑ دے گا، اور ہمیں اس کے فتنوں سے بچا نہ لے گا تو ہمارے قدموں کو ڈگمگا کے رہے گا۔ خدایا اب اس کے اقتدار کو اپنی طاقت کے زور سے دبا دے تاکہ ہماری کثیر دعاؤں کے سبب اسے بالکل ہماری طرف سے روک دے اور ہم تیرے طفیل اس کے مکر سے محفوظ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ خدایا ہمارے مطالبات کو عطا کر دے، ہماری حاجتیں پوری کر دے، ہمیں قبولیت دعا سے محروم نہ کرنا جبکہ تو نے اس کی ضمانت بھی لی ہے، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ سے دور نہ کر دینا جبکہ تو نے دعاؤں کا حکم دیا ہے۔ ہمیں وہ تمام چیزیں عنایت فرما دے جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، چاہے وہ ہمیں یاد ہوں یا ہم انہیں بھول گئے ہوں، ان کا اظہار کیا ہو یا انہیں چھپا دیا ہو، علل اعلان ہوں یا مخفی ہوں، اور ان تمام مراحل میں ہمیں ان مصلحین میں قرار دینا جو تیرے سوالی ہیں اور تجھ سے مطالبات کی بنا پر کامیاب ہیں اور محروم نہیں ہیں، کہ انہوں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور وہ تیری پناہ کے طلبگار ہیں اور تیرے ساتھ تجارت کرنے میں کامیابی کے طلبگار ہیں، تیری عزت کی پناہ میں ہیں، اور تو نے اپنے جود و کرم سے ان کے رزق حلال میں وسعت دی ہے۔ تیرے کرم کے طفیل ذلت کے مقابلے میں صاحب عزت ہیں، اور تیرے عدل کے طفیل ظلم سے محفوظ ہیں۔ تیری رحمت کے سہارے بلاؤں سے عافیت میں ہیں،
اور تیری بے نیازی کے صدقے میں فقر و فاقہ سے بے نیاز ہیں، تیرے تقوی کی بنا پر گناہ، لرزش اور خطا سے محفوظ ہیں، اور تیری اطاعت کے سبب خیر، نیکی اور ہدایت کی توفیق حاصل کیے ہوئے ہیں، اور تیری قدرت نے ان کے اور گناہوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی ہے، لہذا ہر معصیت کے ترک کرنے والے اور تیرے جوار کے ساکن ہیں۔ خدایا ہمیں اپنی توفیق اور رحمت کے طفیل میں یہ تمام نعمتیں عنایت فرما دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور تمام مسلمین و مسلمات اور مؤمنین اور مؤمنات کو وہ سب عطا فرما دے جس کا سوال میں نے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ تو قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر نیکی عطا فرما اور عذاب جہنم سے محفوظ بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔